میں خصوصی طور پہ سب کو ہدایات کی، سارے کیبنٹ کولیگز کو میرے تو ویسے بھی فرائض میں شامل تھا کہ تمام شہداء کے وارثان کو وزٹ کیا جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے، ان کی کمپنسیشن کے لیے دعا کی جائے، اور جو ان کے حقوق ہیں، کمپنسیشن ہے، جلد از جلد. ویسے تو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرنے والا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے، ادارے کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کرو میں سے جیسے میں نے کہا کہ 8 لوگ، 8 کے 8 لاہور سے، اور 7 کی باڈیز آ چکی ہیں، دفن ہو چکے ہیں، 8ویں باڈی آج پہنچ رہی ہے، اور ٹوٹل 94 باڈیز آؤٹ آف 97 آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، ڈسپیچ ہو چکی ہیں. 3 باڈیز انڈیسائیڈڈ ہیں، یا ان کا ڈی این اے نہیں ہوا، یا میچ نہیں ہوا، یا ریزلٹ لیٹ ہوا، یا وارثان لیٹ آئے، جو بھی اس کی وجوہات ہیں. 3 باڈیز ابھی تک باقی ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فرسٹ نائٹ ہی ہم نے ایک اس کا انکوائری بورڈ بھی تشکیل دے دیا، 4 رکنی انکوائری بورڈ ہے. وہ جائے واقعہ پہ بھی پہنچا، کافی دنوں سے وہاں ہی ہیں. دونوں باکسز، وائس باکس اور ڈیٹا باکس، دونوں ریکور ہو چکے ہیں. اور جو اسپیشل ٹیم، فرینچ ٹیم فرانس سے آئی، انہوں نے بھی انہیں اسسٹ کیا. ابتدائی جو بھی تحقیقات انہوں نے کرنی تھیں وہ بھی کی، اور دونوں باکسز لے کے اب وہ ٹیم واپس چلی گئی ہے. اور امید ہے کہ ود ان اے ویک کہ ڈیٹا باکس اور وائس باکس میں جو ابتدائی معلومات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی. اور اسی بنیاد پہ میں نے کراچی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دہانی بھی کروائی کہ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے. اور اتفاق سے کل سے اسمبلی سیشن بھی شروع ہو رہا ہے. 22 جون کو اسمبلی ان سیشن ہوگی. اور میں نے دیکھا جو کہ ایک خط بھی اپوزیشن کی طرف سے تھا، اور ایجنڈے میں بھی یہ شامل ہے کہ طیارہ کریش کے واقعے پہ اسمبلی میں اس پہ بات بھی ہونی ہے، بحث بھی ہونی ہے. تو یقیناً پوری قوم کا کنسرن ہے، پارلیمنٹیرینز کا کنسرن ہے، حکومت کا بھی یقیناً اتنا ہی کنسرن ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کنسرن ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جلد از جلد انکوائری مکمل ہو، اور یہ انکوائری بالکل فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہو، اور یہ واقعات صحیح صورتحال سے عوام تک پہنچ پائیں. اور میں نے تو یہاں تک بھی کمٹ کیا ہے، اور کل بھی میں نے میٹنگ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی ہیں کہ صرف یہ نہیں، ریسنٹ پاسٹ میں جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، جیسے چترال جو ATR کا جہاز کریش ہوا ہے حویلیاں کے قریب، اس کی بھی مکمل انکوائری رپورٹ. کچھ عرصہ پہلے گلگت میں کریش لینڈنگ ہوئی اسی طرح کی، اس کی انکوائری رپورٹ. اور اسی طرح ایئر بلیو اور بوجا ایئر لائن، جو کہ دونوں واقعات اسلام آباد میں پیش آئے، دونوں کریش اسلام آباد میں ہوئے، ان کی رپورٹس بھی ہم نے دینی ہے کمپلیٹ.
یہ تو ابتدائی رپورٹ ہونی ہے، اس کی کمپلیٹ رپورٹ میں 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں، لیکن ابتدائی رپورٹ انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گی۔ کمپنسیشن 10 لاکھ روپے ہر شہید کے وارث تک، وارثان تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ ماس وائے 3-4 کیسز میں کچھ لیگل ہیئرز کا کوئی فیملی ڈسپیوٹ جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، 3-4 کیسز اس کی پینڈنگ ہیں۔ انشورنس کی جو باقی ماندہ جو رقومات ہیں وہ بھی جس طرح انکوائری رپورٹ 4 سے 6 ماہ لگیں گے، اس طرح 4 سے 6 ماہ وہ بھی لگیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام کیبن کرو کے لیے اور کاکپٹ کرو اور تمام پیسنجرز کے لیے، تمام شہداء کے لیے ایکولی ہونی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ادارے سے وابستہ واجبات ہیں ان شہداء کے، یہ بھی ہم نے پی آئی اے کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے کہ جلد از جلد یہ تمام حقوق اور تمام واجبات بھی متاثرہ فیملیز تک پہنچنے چاہیے۔ تو یہی چند ایک ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں۔ جو گراؤنڈ پہ ہاں جہاں جہاز کریش ہوا ہے وہ گلی کو بھی میں نے وزٹ کیا ہے، ان گھروں کو بھی وزٹ کیا ہے، اور 3 بچیاں جو گھروں میں کام کرتی تھیں وہ جلس گئی تھیں، جن میں سے ایک بچی کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اسے بھی ہم نے اسی طرح 10 لاکھ روپے کمپنسیشن اس بچی تک بھی پہنچا دی، اس کے وارثان تک بھی پہنچا دی، اور جو 2 زخمی ہیں انہیں بھی 5-5 لاکھ روپیہ۔ اور سروے سول ایوییشن اتھارٹی بھی سروے کر رہی ہے جو پراپرٹی ڈیمیجز ہیں، جن مکانات کی 2nd سٹوری یا 3rd سٹوری یا اپر سٹوری یا جو مکان ڈیمیج ہوئے ہیں کریش لینڈنگ کی وجہ سے، یا جو ان کی املاک خراب ہوئیں، گاڑیاں کافی گھروں کی جلی ہوئی میں نے خود دیکھی ہیں، تو انہیں بھی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے، پرائم منسٹر نے خصوصی طور پہ یہ ہدایات کی ہیں کہ ان تمام فیملیز کو بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس کی اسیسمنٹ کرائی جا رہی ہے سول ایوییشن اتھارٹی اپنے طور پہ، اور پروونشل گورنمنٹ اپنے طور پہ اس کی اسیسمنٹ کروا رہی ہے، کہ تاکہ یہ اسیسمنٹ بھی فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جتنے بھی لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو سکے۔ فار دا ٹائم بینگ ان تمام فیملیز کو جو پی آئی اے ہوٹل ہے کراچی، عارضی طور پہ انہیں وہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ لواحقین جو شہداء کے لواحقین ہیں اپنی باڈیز کی شناخت کے لیے یا انہیں ریسیو کرنے کے لیے انہیں بھی فری بورڈنگ اور فری لاڈجنگ، انہیں ٹھہرانے کا بندوبست بھی، اور انہیں فری 4-5 ٹکٹ جو فیملی سائز ہے جتنے لوگوں نے ٹریول۔ بلکہ ابھی میں سجاد گل کے گھر سے آ رہا ہوں تو ان کے ایک بھائی یو کے سے آئے ہیں، تو یو کے کا ٹکٹ بھی پی آئی اے نے انہیں فراہم کیا ہے۔ تو یہ ایک جنرل ایس او پی تھا کہ ہمیں جتنی ایگریوڈ فیملیز ہیں انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے ایک اہم ذمہ داری، بدقسمتی سے یہ حادثہ بھی پیش آ گیا، اور اہم ذمہ داری جب کہ پوری دنیا کے آپریشن سسپینڈڈ تھے، اسٹرینڈڈ پاکستانیوں کے لیے جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے دنیا کے مختلف ممالک میں، انہیں واپس لانے کے لیے اسپیشل فلائٹس پی آئی اے نے چلائیں، اور یہ فلائٹس آل اوور دا ورلڈ، جو پہلے پی آئی اے کی ڈیسٹینیشنز میں جو اسٹیشن شامل نہیں بھی تھے، جیسے کہ افریقہ پی آئی اے سے پہلے فلائی نہیں کر رہی تھی، یا آسٹریلیا فلائی نہیں کر رہی تھی، یا امریکہ کے آپریشن سسپینڈ ہو گئے تھے، کوئی ڈائریکٹ فلائٹ بھی نہیں تھی، تو امریکہ کے لیے بھی پی آئی اے نے فلائٹس کیں، وہاں سے بھی اسٹرینڈڈ پاکستانی جن میں ویزاز ایکسپائرڈ، وزٹ ویزا والے اسٹوڈنٹس، ہمارے یورپ سے بہت ساری جگہوں سے ہمارے اسٹوڈنٹس، بچے یونیورسٹیاں بند ہونے کی وجہ سے، ہاسٹل بند ہونے کی وجہ سے
جو آپ سیٹ تھے، پھر اس طرح ہمارے عمرہ زائرین سعودی عربیہ سے، پھر اسی طرح ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ورکر جنہیں لے آف کیا گیا یا جنہیں چھٹیاں دی گئیں، فیکٹریاں یا ادارے بند ہوئے، انہیں فارغ کیا گیا، انہیں واپس. تو یہ 34,000 کے لگ بھگ، اور یہ آپریشن 10 تاریخ تک یہ آپریشن جاری رہے گا. اور 10 سے حکومت چاروں صوبوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد این سی سی میں ہر ایشو این سی سی میں ڈسکس ہوتا ہے. این سی او سی این سی او سی تو ریگولر ملتی ہے، ڈیلی ملتی ہے، حالات حاضرہ پہ نظر ہوتی ہے، ایجنڈاز ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. این سی سی جو ہے قومی رابطہ کمیٹی، وہ پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اور 6 اکائیاں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، چاروں چیف منسٹر ہوتے ہیں. لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ایئرپورٹ کھولنے کے حوالے سے، ڈومیسٹک فلائٹس کے حوالے سے، انٹرنیشنل کے فلائٹس کے حوالے سے پوری کوشش ہوتی ہے. میں خود اس کا ممبر ہوں کہ کانفیڈنس میں لے کے کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے پی ائی اے کی کہ میکسیمم اوورسیز پاکستانیز کو جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے کنٹریبیوٹ کیا جائے، ان کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے. اب بھی تقریباً 1,00,000 کے لگ بھگ 1,00,000 کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانیز ایسے ہیں جو رجسٹرڈ اپنی ایمبیسیوں میں کرا چکے ہیں، جو واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو ان سب کو واپس لانے کی ذمہ داری بھی پی آئی اے کی ہے. پی آئی اے نے یہ ذمہ داری سر انجام دی بھی ہے اور سر انجام دے گی بھی. تو بس یہی کچھ مجھے کہنا تھا. اب کسی بھائی کا اگر کوئی کویسچن ہو. حادثہ پیش ہوا جو اس وقت جب وزیر اعظم پہلے اپوزیشن میں ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی حادثہ پیش ہو تو ذمہ دار وزیر ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان نے اس حادثے کے بعد آپ سے استعفیٰ مانگا یا آپ نے پیشکش کی استعفے کی؟ دیکھیں جی، نہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا، نہ ہی میں نے کوئی ایسی پیشکش کی، اور نہ ہی عوام الناس میں سے کسی کا مطالبہ تھا. اور جہاں تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی، انکوائری رپورٹ میں پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی، تو پھر اس وقت ذمہ داروں کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. تو فی الحال ایسی کوئی بات. اس کے لیے یہ بتائیے کہ جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں باد نظر یہی لگ رہا ہے کہ جو تمام ملبہ ہے وہ جو بدقسمت جو تیار تھا اس کے پائلٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، جبکہ جو اے ٹی سی کی سائڈ ہے اس کو ابھی تک اس کو جس طرح سے اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، خاص طور پہ جس دن حادثہ ہوا تھا اس دن کہا جا رہا ہے کہ جونیئر جو اے ٹی سی کنٹرولر تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور حادثے کے بعد بھی اسی جونیئر آفیسر نے 2 طیاروں کو لینڈ کروایا، اور ایئرپورٹ کا جو ایس او پی کے مطابق وہ جو رن وے بند ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کا اے ٹی سی کا وہ حاصل کر لیا گیا، اور ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، ان کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ میرے بھائی، ابھی تک کسی کی غلطی، کسی کی کوتاہی کا کوئی تعین نہیں ہوا. کوئی جونیئر نہیں تھا، کوئی سینئر نہیں تھا، کسی پہ ذمہ داری فکس نہیں کی گئی. اگر پائلٹ کی بات کی جائے تو 25 سالہ اس کا کیریئر ہے اور ریکارڈ کیریئر ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے حادثے میں بھی کبھی اس سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں، اب یہ سب کچھ قیاس رائیاں ہیں، اندازے ہیں، افواہیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، میں اگر وزیر آبازی ہوں تو میری بھی اس میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں بھی اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا ایز اے لے مین، اور آپ میں سے بھی کوئی رائے دے نہیں سکتا اور نہ دینی چاہیے. اس میں ایکسپرٹ اوپینین ایک تو بالکل ریلیونٹ لوگ جو انویسٹیگیشن ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ ہے، ایئر فورس کے سینئر افسران، ذمہ دار افسران، تجربے کار افسران، وہ انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا انکوائری کاؤنٹر چیک فرینچ ٹیم ہے جس میں ایئر بس کے لوگ، اس کے مینوفیکچرر، جس میں انجنز کے مینوفیکچرر علیحدہ ہیں،
ایئر کرافٹ کے مینوفیکچرر لیتے ہیں, ان کی سول ایویشن کے لوگ اس کے علاوہ ہیں. جو 11 رکنی ٹیم آئی ہے وہ اس میں ایئر بس کے مینوفیکچرر بھی ہیں, اس کے انجنز کے مینوفیکچرر بھی ہیں, اور ان کے سول اتھارٹی کے لوگ بھی ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بھی ایئر فورس کے بھی لوگ ہیں اور سول ایویشن کے بھی لوگ ہیں. اور دیکھیں نا 97 بے گناہ جانے, جمعۃ الوداع, رمضان المبارک, 28واں روزہ, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کو فیور اور کسی کی کوتاہی کو نظر انداز کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ میری میں ضرور سوال سنوں گا. میری آپ سب دوستوں سے یہ استدعا ہوگی, ہم سب بحیثیت پاکستانی اس ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ بیفور ٹائم کو ایسی بات کر کے کسی کا دل نہ دکھایا جائے, جتنی ایگریوڈ پارٹیز ہیں. لیکن جب تک جو لوگ اپنی ماہرانہ رائے دے نہیں پاتے, ماہرانہ رائے سامنے نہیں آتی, انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی, اس پہ میرا خیال ہے میں تو دے ہی نہیں سکتا کوئی رائے, اور دوں گا بھی نہیں جب تک مجھے کوئی ڈاکومنٹری ریٹن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. میں قطعاً کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اور کہہ بھی نہیں سکتا. اور اس پہ آپ کو بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ قبل از وقت جب رپورٹ آئے ضرور اپنی رائے دیں, کرٹیسائز کریں, کہیں کوتاہی ہو تو اسے پوائنٹ آؤٹ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریٹیفیکیشن بھی ہوگی. لیکن بیفور ٹائم انکوائری کے بارے میں رائے دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں. چل میں آپ کی بات ایک منٹ ایک بھائی میری اسٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس ہے. پاکستان کے کسی پولیٹیشین نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہوگی جو میں نے دی ہے, کہ میں نے کہا کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے. میں ویلکم کرتا ہوں نیب کی اس انکوائری کو. میں نے یہ بھی کہا کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, اسے مکمل اٹانومی حاصل ہے, اور اسے ضرور انکوائری کرنی چاہیے. اگر میری انکوائری کرنی ہے, میرے ایسٹس کی ویریفیکیشن کرنی ہے, ضرور کریں, میں ویلکم کروں گا. میں نے یہاں تک کہا کہ ہم سب کی کریں, پوری کیبنٹ کی کریں. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جن کی ایسٹس ڈکلیریشن نہیں ہے انہیں بھی کرنی چاہیے. میں تو یہاں تک چلا گیا ہوں. لیکن میں نے یہ بھی ضرور کہا کہ جنہوں نے 35 سالوں میں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, 3 بار وزارت عظمیٰ اور 6 بار وزارت اعلیٰ انجوائے کی ہیں, ان کی بھی ہونی چاہیے. اگر ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائی آن دا فلور آف دا ہاؤس میری اسٹیٹمنٹ تھی. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے طیارے جو ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہوئے ہیں. یہ فرمائیے گا اس وقت ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں اور پرانے جو ہیں وہ کتنے ہیں, اور کس طرح آپ کنڈیشن اس کی دیکھتے رہتے ہیں, یا نئے طیارے بھی شامل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ٹوٹل 31 کا فلیٹ ہے, جس میں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن زیادہ ایئر بسز ہیں اور 777, اور جو لاسٹ لیے گئے تھے بوئنگ 777 وہ غالباً 2006 کے ہیں, اور میکسیمم یہ 12-14 سال, لیکن منیمم 20 سال تک فلائنگ کی اجازت ہوتی ہے. اور اس کے سالانہ چیک بھی ہوتے ہیں اور 4 سال کے بعد بھی چیکس ہوتے ہیں. اور اس ایئر کرافٹ کے بھی سارے چیکس ڈاکومنٹڈ ہیں, ساری ویریفیکیشنز ڈاکومنٹڈ ہیں. اور ہمارے پلان میں تھا کچھ ایئر بسز جن کی لیزز ایکسپائر ہو رہی تھیں, جو لیز پہ تھے, ڈرائی لیز پہ تھے, ان کی ریپلیسمنٹ
کچھ نئی ان کی جگہ نئی ایئر بسز یا کم چلی ہوئی ایئر بسز اور کچھ نئے 777 یہ بھی ہمارے پلان میں اور شیڈول میں تھا، اور 2023 تک اس فلیٹ کو ہم نے 45 تک لے کے جانا تھا۔ تو پلان تو ہمارا یہ تھا، بزنس پلان ہم نے پرائم منسٹر کو سبمٹ کیا ہوا تھا، اس کی اپروول لی ہوئی تھی، اس پہ کام ہو رہا تھا، لیکن کرونا کرائسس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی، پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹری متاثر ہوئی، اور پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی انڈر سٹریس تھی مزید دباؤ کا شکار ہوئی۔ پی آئی اے جیسا ادارہ جو پہلے ہی 482 ارب کا مقروض تھا، جس کا خسارہ کم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، جو فگرز مجھے اب ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، میں نے پارلیمنٹ میں بھی جواب دیا تھا کہ 4 بلین سے کم کر کے خسارہ، بیفور کرونا کی بات کر رہا ہوں، 1 بلین خسارہ آ گیا تھا پر منتھ۔ پہلے پی آئی اے 4 ارب ماہانہ کا خسارہ کر رہی تھی، تو ہمارے ایک سال کے اندر اور 2019 اور 2018 کا جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق خسارہ کم ہو کے ہمارا $1 بلین ہو گیا تھا، اب اس سے خسارہ بڑھ گیا 1 بلین روپیز ناٹ ڈالر۔ اور آپ صرف سول ایویشن اتھارٹی جو اوور فلائنگ چارجز ہوتے ہیں یا پارکنگ یا لینڈنگ چارجز جو بھی، اس کا صرف سول ایویشن اتھارٹی کو 2.5 بلین روپیز پر ویک کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، فلائنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اوور فلائنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اب انڈسٹری جو ہے یہ زیادہ سٹریس میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری پوری کوشش ہے کہ پی آئی اے اپنا وہ والا مقام حاصل کر سکے جو مقام پی آئی اے کو 60s میں حاصل تھا، 70s میں حاصل۔ جی جی بھائی، کے حوالے سے کیا ذرا یہ تو سول ایویشن نے جو خط لکھا ہے اس میں پائلٹ کو کیسے ذمہ رکھا ہے؟ آپ تو شہید کے خاندان کے احساسات کو مدعو کر رہے ہیں، کس طرح جی؟ سول ایویشن کے افسر نے ایک خط لکھا ہے جس میں پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اس نے دیکھیں جی، اس پہ بھی ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کر لی ہے کہ جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی، اگر آپ کو یہ کہنا تھا، یہ کرنا تھا، تو یہ انکوائری ٹیم کے آگے، تو انہوں نے اپنا ایک ڈیفینس میں بات کی کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی کہ صحیح جو ہماری اسیسمنٹ ہے یا صورتحال سے انکوائری ٹیم کو آگاہ ہم کر سکیں، تو اس پہ بھی ہم نے ان کی ایکسپلینیشن کال کی ہے۔ یہ یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری اس سوسائٹی کی بھی، اور اتنے فلاز ہیں ہمارے قوانین میں بھی۔ ہم سب بحیثیت ایک پاکستانی، اگر تھوڑا سا میں تو خود غور کرتا ہوں، 50 سالہ اپنی پریکٹیکل لائف میں مجھے یاد نہیں کئی 100 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے ہوں گے اور کئی ہزار اموات بھی ہوئی ہوں گی، اور آج تک سزا کوئی نہیں ہوا۔ یہ فلاز ہیں ہماری قانون سازی میں یا ہمارے عدالتی نظام میں یا ہمارے معاشرے میں، یہ تو ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز میں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہی بھی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں، اس سے دوہرا رہا ہوں کہ اس انکوائری رپورٹ جو کہ متوقع ہے 22 جون کو تو ابتدائی ہوگی، مکمل ابتدائی رپورٹ تو آئے گی within 4 to 6 months۔ جو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، جو بھی ذمہ دار، تو پائلٹ کے بارے میں کم از کم نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں سول ایویشن اتھارٹی کے اس ویو سے اتفاق کر رہا ہوں۔ اگر کوتاہی سول ایویشن اتھارٹی کی ہوئی، اگر کوتاہی پی آئی اے کی کسی ذمہ دار کی ہوئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا قواعد و ضوابط کے مطابق۔ 10 جون کے بعد ہم چاروں صوبوں سے مشاورت کریں گے، جی بھائی، پروازوں کو کس طرح چلائیں گے اور کیا انڈیا کے درمیان پروازیں دوبارہ کریں گے۔ غلام صاحب گزارش یہ ہے کہ چلے وہ تو چلے گئے دنیا سے، جی اب جن لوگوں کو آپ کاؤنٹر ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں، یہ عوامی بات کر رہا ہوں میں، 7% اس پہ سروس چارجز پی اے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ٹکٹ اگر ایجنٹ فروخت کرے تو اس کو لینی چاہیے،
एक तो वहाँ पे अगर 2 लाख की टिकट है 14,000 का इस पे जो बैरून मुल्क जा रहे हैं वो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बना, उसमें ना कुछ साबका पायलट उसमें शामिल किया गया, रिटायर्ड पायलट के किसी को शामिल कर लेते जो ये जहाज उड़ाता रहा, ये इसमें कुछ इंजीनियरिंग ऐसा शोबे का माहिर जो एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स किस जहाज को नहीं उड़ा रही थी, वो तो जंगी तैयारे उड़ाते हैं, उनके A320 एयरबस का क्या पता, वो तो सिर्फ अगर वक्त जरूरत अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। बोर्ड में सबसे बड़ी खामी ये आ रही है, क्योंकि मैं टेक्निकल 2-3 लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हूँ जो स्पीड को समझते हैं, बोर्ड में ये खामी है कि एक बंदा उससे रेलिवेंट ही नहीं है, जहाज जो उड़ाता है उसको कम से कम पूछ लिया जाए कि भाई इस जहाज में क्या खामियां थी। अब जो बंदे शामिल किए गए हैं उदाहरण उसमें A320 एयरबस किसी ने उड़ाई हुई, अगर आप एयरबस कंपनी की बात करेंगे उन्होंने इंजन को भी क्लियर कर देना है, उन्होंने दीगर फॉल्ट क्लियर करने के बाद कह देना कि पायलट की गलती थी, बात तो फिर वहीं पे आ गई। देखें जी, TORs में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड है उससे बाख्तियार बनाया गया है कि किसी की सर्विसेज वो ले सकता है, खिदमात ले सकता है। वो अगर कोई उसमें पायलट्स भी अपनी आरा देना चाहें, शामिल होना चाहें तो कोई कतगन नहीं है, वो अपनी आरा भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि देखें ना, अब उसमें इशातें केबिन क्रू की भी हुई हैं, एयर होस्टेस की भी हुई हैं। नहीं को जहाज बेशक पायलट उड़ाता हो, लेकिन एक जितनी एक्सपर्टीज़ इनकी है, और एयरफोर्स के पायलट भी ये फ़्लाइट्स ऑपरेट करते रहे हैं और कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और करते भी रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं है कि किसी, ये एक मुतालबा है मुख्तलिफ क्वार्टर से, पाल्पा की तरफ से भी था कि उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकते। अच्छा, इसके बारे में इसमें 2 चीज़ें जी। ये 7% हम इसलिए एजेंट्स को देते हैं, जो प्रोसीजर है कि वो हमारे पास रश ना हो और टोटल आउटलेट्स में ये सेलिंग हो सके, ताकि इजी टू फॉर पैसेंजर्स। उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं 24 आवर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, उन पे इतना दबाव है। कोरोना का अलहदा, यहाँ 3 चोर इस बिल्डिंग में 4 लोग के हुए। ये 7% जो है जहाँ पे हमने ओवर स्टाफ इनको ओवर टाइमिंग भी दे रहे हैं, तो इसलिए 7% लेना या ये एक देना जो हमारा है एजेंट्स को, वो ये है कि चलें जी आप भी हमारे साथ बिज़नेस में हैं, पार्टनर हैं। बट जब ट्रैवल एजेंट्स ने पेमेंट्स नहीं की हुई, हमें बहुत से एजेंट डिफ़ॉल्ट में हुए हैं, तो हमने ये एक ऐसा टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया है। ये फ़्लाइटें स्पेशल चल रही हैं, वो जब प्रॉपर फुल फ्लैज चलेगी सारे एजेंट बेचेंगे। बट ये जो टाइमिंग है, यहाँ दिन रात काम हो रहा है, तो ये 7% जो है ये हमने एजेंट्स को दिया हुआ है। ये जो 7 करोड़ रुपए आपने एडवांस दे दिए हुए ट्रैवल एजेंटों को, आपका ऑर्डर पैरा बना पड़ा है, उस पे भी बताएंगे वो कब महकमा दे। ये सवाल है, इसका तो थोड़ा सा जी जी हमारा काम पैसा नहीं है। जी जी अच्छा, ये बताइए इरफान अजीब जी कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ 91 के बाद आपसे मुलाकात हो रही है कि बाकी जो एमिरेट्स हैं उनके मुकाबले में हमारे जो एवरेज हर 1.5-2 साल बाद एक हादसा हो जाता है, इसमें सेफ्टी का पहलू क्या कम है? और दूसरा ये कि आपने 4-6 माह इसमें रिपोर्ट पे देना, उस वक्त तक लोगों की यादों से ये महव हो जाना सब कुछ। जो पहली बात है जी, आपकी यकीनन बैसियत एक पाकिस्तानी और बैसियत एक ज़िम्मेदार के, मेरा सबसे सीरियस कंसर्न यही है कि अगर एमिरेट्स एयरलाइन है जिसकी 300 एयरक्राफ्ट हैं और उसका रिकॉर्ड में कोई सिंगल एक्सीडेंट ना हो, और हमारे शागिर्द हैं, और वो हमारे शागिर्द हों, हम उनके उस्ताद हों, तो कहीं तो कोई गलती है। और गलती एक चीज़ जो है ना, इसे तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत के नाम पे हर अदारे को पोलिटिसाइज किया, मेरिट्स को हमने पामाल किया। ये एक बुनियादी वजह है। हर अदारे की अगर परफॉर्मेंस में फ़र्क है तो उसकी वजह के अदारे पोलिटिसाइज हुए। तो कम अज़ कम अगर अदारों पे मेरिट मुकम्मल तौर पे राय जो उनकी रिक्रूटमेंट पे, उनकी प्रमोशंस पे, सारी चीज़ों को उसके मुताबिक देखा जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं तो जो PIA की पास्ट हिस्ट्री देखता रहूं या सुनता रहूं या पढ़ता रहूं और कुछ सिर्फ PIA की एक बात ना करें। मैं पाकिस्तान रेलवे आज से 10 साल पहले की रेलवे को देखता हूँ, 20 साल पहले की रेलवे को देखता हूँ, बजाय इम्प्रूवमेंट होने के डेटोरेशन में हम जा रहे हैं। तो ये अदारे डेफिनेटली उसमें
ذمہ داروں کی کوتاہی یقیناً ہے اور اداروں کو یقیناً پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا گیا ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ کنسرن یقیناً قوم کا بھی کنسرن ہے اور ہمارا بھی کنسرن ہے۔ اچھا رپورٹ میں اس کی ابتدائی دیکھیں، ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کا انکوائری کا۔ ایک انکوائری ہمارے بورڈ نے کرنی ہے، ایک انکوائری جو فرینچ ٹیم آئی ہے اس نے کرنی ہے، پھر دونوں انکوائری رپورٹس چیک ہونی ہے، ویریفائی ہونی ہے، اور مکمل رپورٹ اس لیے 4 سے 6 ماہ، اور اس سے پہلے کی تو رپورٹس اس سے بھی زیادہ 6 سال تک نہیں آئیں۔ تو دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی ابتدائی آپ کے میرے بھائی کتنے سوال لے چکے ہیں اور بھی کسی بھائی نے کرنا۔ یقیناً میں فرسٹ ڈے انہیں خود ملا ہوں اور میں نے انہیں یہی کہا کہ پاکستان ایئر فورس ایک کریڈیبل ادارہ ہے اس ملک کا، اور اس اپنے برم کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اپنی ساکھ کو قائم رکھنا ہے اور کسی پریشر میں نہیں آنا۔ اور یہ بات یقیناً سامنے آئے گی کہ چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کا بھی ایئر فورس کا ایک آدمی ہے، تو وہ کہیں اثر انداز نہ ہو گیا ہو۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، کسی کا آپ نے اثر نہیں لینا، اور یقیناً مجھے اعتماد ہے اور یقیناً آپ کو بھی اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ فری فیئر انویسٹیگیشن کریں۔ ابھی آپ نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے جو ریلوے کا نظام ہے وہ بہترین ہونے کی بجائے بدتر ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب شیخ رشید کہتے ہیں سر میں نے جنرل بات کی ہے، آپ نے یہ پی آئی اے کی بات ہو رہی ہے، میں نے جنرل بات کی ہے نہ، پازیٹیو بھی ہوا کرے کبھی، خیر جی۔ پہلے نتیجہ دے دیا تھا۔ دوسرا اس کے اندر یہ کہ جو پائلٹ شہید کے والد ہیں وہ تو اس انکوائری جو کمیشن آپ نے بنایا اس کے اوپر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے۔ کوئی ایسی بات نہیں، میں سب سے پہلے آج لاہور آیا ہوں تو گل صاحب کے پائلٹ کے والد کے پاس گیا ہوں، بھائی تھے، بیٹے تھے، کسی قسم کے عدم اعتماد کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ ان کا بھی زور اس بات پہ تھا کہ بالکل منصفانہ انکوائری ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے، تو قطعاً کوئی ان کے ایسے خدشات نہیں تھے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے اعتماد کو ہم مجروح بھی نہیں ہونے دیں گے۔ سر پی اے کے افسران سے اعتماد ہوتی ہے کہ آپ نے نادرا کو کہہ دیا کہ پیسے وہاں پہ جمع کروائیں، یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی۔ لاہور کے اندر ایک فراڈ پکڑا گیا تھا پچھلے دنوں ہوا ٹکٹوں کی فروخت میں، اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل ہچ تھی وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے، غالباً امریکن گورنمنٹ کی وجہ سے، اس میں نہیں تو جو پیسے سر سے نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر طاہر جو ڈی این اے لیبارٹری کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ڈی این اے کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، صرف دانتوں سے ڈی این اے کیے گئے وہ انتہائی فرسودہ نظام ہے، وہ صحیح ڈی این اے نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں جی ڈاکٹر نہ میں نے سنے، نہ میں نے پڑھے، نہ میرے تک ایسی کوئی بات آئی ہے، اور صرف دیکھیں نا ڈی این اے ایک تو کراچی یونیورسٹی کی ٹیم تھی، پھر یہاں لاہور سے بھی ٹیم گئی ڈاکٹرز کی، ایکسپرٹس کی ٹیم گئی، اور این ڈی ایم اے کے لوگ بھی اسے دیکھ رہے تھے، تمام ریلیونٹ لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، کسی ایک کی سٹیٹمنٹ پہ اتنا میرا خیال اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ ٹریول انڈسٹری دیکھیں نا، 10 جون کا تو میں نے کہا کہ 10 جون کے بعد ہماری کوشش ہے ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ، لیکن اچھا، لیکن جس طرح کرونا بڑھ رہا ہے، جس طرح کرونا ریپڈ رائز کر رہا ہے، اس سے انڈسٹری کھولنے کے بارے میں کم سوچا جا رہا ہے اور انڈسٹری بند کرنے کے بارے میں زیادہ سوچا جا رہا ہے۔ پہلی بس یہ سوچ ہے، رائے ہے، فیصلہ نہیں ہے۔ فیصلہ تو یہ ہے کہ مزید
डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी मज़ीद खोली जाएँ, अभी तक तो लिमिटेड फ़्लाइट्स हैं ना, मज़ीद डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी किए जाएँ, मज़ीद इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी खोले जाएँ। इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि 26 एयरलाइंस हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन्हें भी कह दिया गया है कि हम हाजिर हैं 10 जून के बाद, आप आना चाहें तो हम वेलकम करेंगे। के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी? अभी आप गए घर में उन्होंने बताया? यकीनन जी, हर घर का ये मुतालबा था और हमारी कमिटमेंट भी उनके साथ है और कोशिश भी होगी कि हर शहीद का बच्चा हो, बहन हो, भाई हो, उसे नौकरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने चाय पी के जाना है, साहब मेहरबानी कर दी है, 2 मिनट। हमने जो सवालों का जवाब में सिर्फ ये कहा था कि ऑर्डर 7 करोड़ का बना है वो किस तरह होगा, जो ट्रैवल एजेंट को हम दे चुके हैं पैसे, यहाँ पे हमें बताने वाला कोई नहीं होता। हम तो आपसे रहम नहीं ले रहे हैं कि जो 7 करोड़ रुपया ट्रैवल एजेंट को दे चुके हैं, एडवांस में दे चुके हैं, वो किस तरह मिलेगा।